شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور عظمت والے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے، اور لاتعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ رائزنگ اسلام کے دیکھنے اور سننے والوں کو علی رضا کا سلام۔ کیسے ہیں دوستو؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، جیسا کہ آپ پچھلے ایپیسوڈ میں جان چکے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا اور ہمسایہ سلطنتوں کے بادشاہ اور شہزادے خود میدان میں اتر آئے اور بہت بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے ساتھ لائے۔ ان کا خیال تھا کہ پوری طرح مسلمانوں کا خاتمہ ہی کر ڈالا جائے۔ ادھر مسلمانوں کو بھی اس فوج کی آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے 600 سپاہی اس فوج کا راستہ روکنے پہ مقرر کر دیے اور صالح بن مسلم کو ان کا کمانڈر مقرر کیا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 حصے تو گھاٹیوں میں چھپا دیے اور ایک حصے کو لے کر خود راستہ روکنے کی غرض سے میدان میں آ گیا۔ آدھی رات گزر جانے پر دشمن کی فوج آ گئی۔ اس نے آتے ہی مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ مسلمانوں نے بڑی ہمت سے ان کے حملے کو روک دیا اور گھاٹیوں میں چھپے ہوئے مسلمانوں نے بھی لڑائی شروع کر دی۔ اس طرح مسلمان کامیاب ہو گئے اور دشمن کو شکست ہوئی۔ اہل سازہ نے جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو فوراً صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ صلح کی شرائط یہ تھی، اہل سازہ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ 22 لاکھ سالانہ خراج ادا کریں گے۔ یہ بھی قرار پایا کہ اہل سازہ 3 روز تک مسلمانوں کی دعوت کریں گے۔ تمام بت خانے اور آتش گدے مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ مسلمان مسجدیں تعمیر کر کے آزادی سے نماز ادا کر سکیں گے۔ چنانچہ ان شرائط پر صلح ہو گئی اور مسلمان فاتحانہ انداز میں شہر کے اندر داخل ہوئے۔ اہل سازہ کو اپنے بتوں پر بہت بھروسہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جس کسی نے بھی ان کو تباہ کیا وہ سخت نقصان اٹھائے گا۔ جب قتیبہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے نظر آتش کیا تو اہل سازہ اس حقیقت کو پا گئے کہ ان بتوں کی کوئی طاقت نہیں، اس لیے وہ بڑی تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ قتیبہ نے سمرقند میں مسجد تعمیر کروائی، وہاں نماز پڑھی اور خطبہ دیا۔ اس طرح ان تمام علاقوں میں مسلمانوں کی طاقت کا سکہ بیٹھ گیا۔ دوستو، چین کی حکومت کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ اچھا نہ تھا۔ جب کبھی مسلمان کسی ریاست پر حملہ کرتے تو چین کی حکومت اپنی فوجیں اور شہزادے لڑنے کو بھیج دیتی۔ اس طرح جب مسلمانوں نے سمرقند کا رخ کیا تو خاقان چین نے اپنے لڑکے کی قیادت میں ایک زبردست فوج روانہ کی۔ قتیبہ بن مسلم نے چین پر اس لیے حملہ کیا تھا کہ وہ اس ملک کی فتنہ پردازیوں کا انسداد کر سکے۔ چنانچہ 94 میں قتیبہ بن مسلم نے چین پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ مرو سے جو مسلمانوں کی فوج روانہ ہوئی اس کے ساتھ ان کے اہل و عیال بھی تھے، جنہیں بعد میں اسلامی نو آبادی سمرقند میں چھوڑ دیا گیا۔ فوج اپنا سفر طے کرتی ہوئی فرغانہ کے مقام پر پہنچ گئی۔ وہاں سے کاشغر تک کے پہاڑی علاقے کو صاف کروایا گیا۔ چنانچہ کاشغر جو کہ چین کا سرحدی شہر تھا، اس پر حملہ کرنے کا کام ایک مشہور جرنیل کبیر کے سپرد کیا۔ کبیر اس شہر کو فتح کرنے کے بعد چین کے علاقے کے اندر داخل ہو گیا۔ مسلمانوں کی اس بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر چین کا بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس نے قتیبہ کو کہلا بھیجا کہ میرے پاس اپنا سفیر روانہ کرو تاکہ میں اس سے گفتگو کروں۔ خاقان چین کی اس خواہش کو پورا کر دیا گیا اور ہبرہ بن مشرہ کو کہیں دوسرے آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا گیا۔ کہیں روز کی بات چیت کے بعد چین کے بادشاہ نے چلاکی سے کام لینا چاہا اور وفد کی دھمکی دی کہ چین کا لشکر مسلمانوں کا خاتمہ کر دے گا، لیکن ہیبرا نے جواب دیا کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتے، انہیں یقین ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی۔ چنانچہ اگر موت میدان جنگ میں آ جائے تو ہم لوگ اسے اپنی خوش قسمتی خیال کرتے ہیں۔ وفد کی ہمت اور جرت دیکھ کر خاقان چین خوف کھا گیا اور وفد کے ارکان سے کہا کہ جاؤ اپنے سردار سے کہہ دو کہ ہم
اس سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ چین کے بادشاہ کی پیشکش کو قبول کر لیا گیا۔ اس طرح مسلمانوں اور چین کے بادشاہ کے درمیان صلح ہو گئی۔ خاقان چین نے مسلمانوں کو بہت سی دولت پیش کی اور جزیہ ادا کرنا منظور کیا۔ یہ مسلمانوں کی خاموش کامیابی تھی، کیونکہ چین جیسی بڑی سلطنت مسلمانوں کے سامنے جھک گئی۔ اس عظیم الشان کامیابی کے بعد قتیبہ پھر مرو واپس لوٹ آیا۔ اس جنگ سے قبل اسے ولید بن عبد الملک کی موت کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ بہت رنجیدہ تھے۔ دوستو، ولید بن عبد الملک کی موت کی خبر سن کر قتیبہ کچھ پریشان سے ہو گئے۔ بات دراصل یہ تھی کہ نیا خلیفہ سلیمان کو حجاز سے نفرت تھی، کیونکہ اس نے سلیمان کی جانشینی کی ممانعت کی تھی اور دوسرے بیٹے ولید کی حمایت کی تھی۔ اس لیے وہ حجاز کے مقرر کیے ہوئے افسروں سے بھی نفرت کرتا تھا۔ جب کبھی موقع پاتا انہیں معزول کر دیتا۔ جب سلیمان تخت خلافت پر بیٹھا تو حجاز انتقال کر چکا تھا، اس لیے اس نے تمام ان افسروں سے بدلے لینے شروع کر دیے جن کا اس سے تعلق رہا تھا۔ اسی بدلے کی نظر محمد بن قاسم بھی ہو گئے۔ قتیبہ کو خوف تھا کہ کہیں اس کی باری بھی نہ آ جائے اور اسے بھی اس کے عہدے سے معزول نہ کر دیا جائے۔ اس کے دل میں یہ بھی خیال تھا کہ اگر میں نے خلیفہ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو مختلف قبائل میرا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ قتیبہ نے خلیفہ کو خط لکھا، جس میں اس نے اپنی خدمات کا ذکر کیا اور ساتھ ہی انہیں آگاہ بھی کر دیا کہ اگر اسے اس کے عہدے سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ علم بغاوت بلند کر دے گا۔ قتیبہ نے بڑی جلد بازی سے کام لیا۔ ابھی اسے اپنے خط کا جواب بھی موصول نہ ہونے پایا تھا کہ اس نے بغاوت کر دی۔ جن قبیلوں کی مدد کا اس کو بھروسہ تھا وہی اس کے خلاف ہو گئے۔ قتیبہ نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے مگر ناکام رہا اور قتل ہو گیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے یزید بن محلب کو خراسان کا گورنر مقرر کر دیا۔